اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ یہ عمل میں آپ کو ایسا دینے جا رہا ہوں کہ آپ کا جو دشمن ہے شاید وہ اس عمل کی طاقت کو برداشت نہ کر سکے۔ ایسا عمل میں آپ کو دینے جا رہا ہوں کہ اس عمل کی ایسی طاقت ہے کہ وہ بیچارہ خود اپنے لیے چل پڑے گا کہ یار اب میرے اوپر کس نے کر دی ہے، جبکہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ نے تو اس کا عمل اس کی طرف واپس لوٹایا ہے۔ اور سر یہ عمل بھی ایک دن کا ہے، اگر آپ زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر 3 دن سے آپ نے اوپر نہیں کرنا، یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے۔ 3 دن کا یہ عمل ہے تو ایک دن کا ہے، اگر آپ کو زیادہ مسئلہ ہے تو پھر آپ 3 دن تک جائیں، ٹھیک ہے، وگرنہ آپ صرف اس کو ایک دن کریں۔ اس کا رزلٹ کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کو 41 دن عمل کرے پھر آپ کو رزلٹ ملنا شروع ہوگا، جی اس کا جی آپ نے عمل کر لیا ہے تو یہ اب آپ کو 10 دن بعد اس کا رزلٹ ملے گا۔ اس عمل کا رزلٹ آپ کو 24 گھنٹے کے اندر اندر مل جائے گا۔ شرط اول یہ ہے کہ آپ نے اگر شرائط پر عمل کیا، ٹھیک ہے سر۔ اگر آپ نے شرائط پر عمل نہ کیا تو پھر آپ کو رجت کے معاملات یقیناً ہو سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ میں کہوں کہ جی رجت کے معاملات آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتے یا آپ یہ کریں، بھائی اگر آپ نے کوئی غلطی کی تو آپ کو رجت کے معاملات ہو سکتے ہیں، آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ نے ان غلطیوں سے بچنا ہے، ٹھیک ہے، وظیفہ سمجھنا ہے۔ دیکھیں میں آج کل فضائل نہیں بیان کر رہا، میرے پاس فضائل عملیات کے بیان کرنے کے لیے اتنا مواز ہے کہ میں گھنٹوں گفتگو کر سکتا ہوں۔ یعنی کہ ایک عمل ہے، اس کی فضیلت بیان کرنے کے لیے، اس کی تعریف بتانے کے لیے کہ یہ کس کس مقصد کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ میں نے ایک صرف لفظ دشمن استعمال کیا ہے۔ وہ دشمن آپ پہ جادو کرتا ہے، تعویذ کرتا ہے، عملیات شیطانی کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے کرواتا ہے، طاقت کے زور پہ آپ کی زمین جائیداد پہ قبضہ کر لی ہے، آپ کی عزت آبرو سے کھیلنا چاہتا ہے، اور کوئی 100 معاملات ہے۔ اب اس علیحدہ علیحدہ ایک ایک لائن پہ اگر میں گفتگو کروں نا تو تقریباً 10-10 منٹ میں گفتگو کر سکتا ہوں اور فی البدی کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل و کرم ہے، عملیات کی دنیا کے اندر الحمدللہ 25 سال سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، تو یہ تو معاملات یعنی کہ مطلب میرے لیے کوئی زیادہ نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر گفتگو کروں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو جو ان سے ہے وہ آج کل میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنے ویورز کو اس طریقے سے عمل بتاؤں کہ وہ رجت کے معاملات میں نہ آئے، ان کو نقصان نہ ہو، کسی قسم کا فائدہ ہو اور ہر صورت میں ہو، یقینی طور پہ ہو۔ یعنی کہ جو عمل کروانے کے لیے آپ کسی کو 10-20 ہزار روپے دیتے ہیں نا، یا پیسے زیادہ سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، وہ آپ کا عمل فری میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ کی محبت ہے، آپ کا پیار ہے، جب آپ کا کام ہو جائے تو پھر آپ ہمیں کتنی دعاؤں سے نوازتے ہیں، یہ آپ کی اپنی محبت ہوتی ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو پورے طریقے سے سمجھاؤں گا، پوری ایمانداری سے سمجھاؤں گا، تو انشاءاللہ دشمن کہیں بھی ہوگا نا اس کی خبر ضرور آئے گی 24 گھنٹوں کے اندر۔ وہ کہے گا یار کوئی بندہ ملا ہے مجھے، کسی صحیح جنے نے نا عمل بتایا ہے۔ انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے، طریقہ آپ نے سمجھ کے عمل کرنا ہے۔ پہلی شرط اول یہ ہے کہ جب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے تو کم از کم سر آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ ایک دن کا ہی عمل ہے، ویسے تو میں اس کو ایک دن کا عمل کرتا ہوں کیونکہ مجھے جب بھی کبھی کرنا ہوتا ہے یا کروانا ہوتا ہے تو میں ایک دن ہی کرتا ہوں، تو الحمدللہ کام ہو جاتا ہے۔ آپ 3 دن تک ویسے نہیں جانا پڑے گا، آپ کا پہلے دن ہی کام ہو جائے گا۔ بہرحال آپ شوقیہ طور پہ جانا چاہتے ہیں تو 3 دن بھی جائیں، لیکن شرائط پر عمل کر کے جائیں تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ سر 3 دن جب آپ نے عمل کو کرنا ہے، اس سے 3 دن پہلے آپ نے سر گائے، بیف، مٹن، مطلب کوئی بھی کسی قسم کا گوشت جو ان سے نا اس سے مکمل پرہیز کرنا ہے۔ ہر قسم کا چکن تک کے آپ نے پرہیز کرنا ہے، گوشت آپ نے نہیں، انڈا مچھلی وغیرہ یہ آپ نے نہیں کھانا، وگرنہ کسی قسم کا بھی ماس آپ کھاتے ہیں تو پھر اس پہ آپ کو اس کے رجت کے معاملات 100% ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے جی کہ آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کچا پیاز، لہسن، ادرک یہ وغیرہ، میں بار بار کہتا ہوں کہ اس سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، اور بدبو نہیں آنی چاہیے آپ کے جسم سے، آپ کے منہ سے۔ اس عمل کو مرد و خواتین سب کر سکتے ہیں، کوئی نہیں ہے کہ جی اس کو عورت نہیں کر سکتی، بس ناپاکی کی حالت میں نہیں کر سکتے۔ پاکی کی حالت میں بار بار نہیں پوچھنا چاہیے، یہ ہے کہ آپ پاکی کی حالت میں کریں، باوضو ہو کے کریں، نوری علم ہے، کالا نہیں ہے، شیطانی عملیات نہیں ہے، بلکہ ہم نے تو وہ شیطانی عملیات کو واپس بھیجنا ہے۔ اگر آپ نے پر کسی نے نہیں بھی کیا اور آپ جائز کام کے لیے کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے تو آپ اس کے لیے اس کی نیت باندھے، تصور باندھے، جتنا تصور مضبوط ہوگا اتنا زیادہ آپ کا عمل کرے گا۔ اس وظیفے کی روحانی اجازت کے لیے آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھے اور پڑھ کر کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیجئے،
اور اگر آپ کوئی بھی دعا کروانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کمنٹ پہ اپنا مقصد لکھیں، انشاءاللہ درود شریف کی خاص دعا میں آپ کا نام لے کے ضرور انشاءاللہ آپ کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اور اگر آپ مزید وظائف سننا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لینا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ سر ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو وظیفے کے متعلق جتنی بھی ضروری معلومات ہیں وہ آپ کو ضرور دی جائیں تاکہ آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو۔ اب سر آپ نے کیا کرنا ہے، اس عمل کو آپ نے سر 11 بجے سے لے کے دن 11 بجے سے لے کے ظہر کی نماز سے پہلے پہلے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، اور دھوپ میں بیٹھ کے آپ کرتے ہیں اگر آپ کی طبیعت اجازت دیتی ہے پھر آپ نے بیٹھنا، اگر طبیعت اجازت نہیں دیتی تو پھر آپ نے دھوپ میں نہیں بیٹھنا۔ اگر آپ دھوپ میں بیٹھ سکتے ہیں اس عمل کو کرنے کے لیے تو سر پہ سورج ہو اور کوئی چھت نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو، سورج ہو اور آپ ہو، اس طرح آپ چھت پہ بیٹھ جائے، جہاں بھی مطلب چھت نہ ہو، سورج کے نیچے بیٹھ کے آپ اس عمل کو کریں، چھاؤں میں آپ بیٹھ کے کر لیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ کو اگر فوری رزلٹ چاہیے تو پھر میں نے آپ کو بتا دی ہے، اگر طبیعت اجازت نہ دے میں پھر کہتا ہوں کہ آپ نے پھر دھوپ میں نہیں بیٹھنا، ٹھیک ہے نا جی، تو پھر آپ چھاؤں میں بیٹھ کے کر لیں۔ اس کے فوری اثرات دھوپ میں بیٹھ کے ہے تو آہستہ آہستہ پھر 3 دن کر لیں، اگر آپ نے چھاؤں میں بیٹھ کے کرنا ہے یا کمرے میں بیٹھ کے کرنا ہے تو، کیونکہ بعض افراد کی طبیعت اجازت نہیں دیتی، تو اس عمل کا خاص تعلق ہے دھوپ کے ساتھ۔ سر اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے گرم پانی لے لینا ہے، اس گرم پانی کو آپ نے دیکھیں، پانی آپ نے گیزر وغیرہ کا گرم نہیں لینا یا کوئی اور، آپ نے آگ کے اوپر پانی کو گرم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس پانی کو آپ کسی مٹی کے برتن میں گرم کرتے ہیں تو زیادہ ہے اثر کرے گا، اور اگر آپ اس کو لوہے سٹیل وغیرہ کے برتن میں گرم کرتے ہیں تو پھر بھی اثر تو کرے گا لیکن زیادہ نہیں کرے گا۔ آپ نے پانی گرم کرنا ہے جی، اور جتنا گرم ہو سکتا ہے اتنا گرم کرنا ہے۔ فل گرم کرنے کے بعد اس پانی کو آپ نے اپنے پاس رکھ لینا، سامنے رکھنے کے بعد سر آپ نے پڑھائی شروع کر دینی۔ اب آپ نے اپنا سب سے پہلے سر لگانا ہے حصار، مرد و خواتین سب کر سکتے ہیں، حصار لگانا ہے۔ اگر آپ کو حصار لگانے کا طریقہ نہیں آتا تو اسی چینل پر آیت الکرسی کا حصار موجود ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے۔ حصار یہ ہے کہ آپ درود ابراہیم کا حصار لگا لیں، سورہ اخلاص کا لگا لیں، آپ کو حصار لگانا تو آتا ہوگا، ظاہری بات ہے۔ تو اگر نہیں آتا تو پھر آپ اس چینل پہ جا کے میں نے اسپیشل صرف اسی موضوع پر ویڈیو بنائی ہے آیت الکرسی کا حصار، وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو حصار لگانے کا طریقہ بھی آ جائے گا۔ اچھا سر اب آگے کیا کرنا ہے کہ آپ نے حصار لگانا ہے، اب نہ آپ نے اعوذ باللہ پڑھنی ہے، نہ بسم اللہ پڑھنی ہے، نہ آپ نے کوئی درود شریف پڑھنا ہے۔ اس عمل کو آپ نے پانی کو سامنے رکھ کے آپ نے پانی کے اندر آپ نے سر دیکھنا ہے، یہاں سے آپ کا کام شروع ہو رہا ہے۔ پانی جو ان سے ہے وہ آپ کے سامنے پڑا ہو اور پانی کے اندر آپ نے دشمن کا تصور باندھنا ہے۔ یہاں پہ اگر دشمن کا تصور نہیں باندھا جا رہا تو آپ دشمن کی تصویر لے لیں، ٹھیک ہے جی۔ تو دشمن کی تصویر کا سہارا لے کر آپ نے کبھی تصویر کی طرف دیکھا، کبھی پانی کی طرف دیکھا، اور تصور آپ نے دشمن کا پانی کے اندر، یعنی کہ آپ دشمن کے سارے معاملات جتنے بھی آپ کے وجود کے اوپر ہے، جو بھی آپ کی طرف بھیجا گیا ہے یا جو بھی آپ کا مقصد ہے، وہ سمجھو اس پانی کے اندر سارا معاملہ اس کا آ گیا۔ سر آپ نے پڑھنا کیا ہے، آپ نے بغیر اعوذ باللہ کے، بغیر بسم اللہ کے، بغیر درود شریف کے آپ نے پڑھنا ہے صم بکم عمي فهم لا يرجعون 1 مرتبہ، صم بکم عمي فهم لا يرجعون 2 مرتبہ، صم بکم عمي فهم لا يرجعون 3 مرتبہ۔ سر آپ نے یہ 399 مرتبہ، یعنی کہ 400 سے ایک کم، ٹھیک ہے نا جی، 399 مرتبہ، 399 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے سم بکم عمي فهم لا يرجعون۔ اب یہ جب مکمل ہو جائے گا نا سر، اس وقت آپ نے پانی پر دم کرنا ہے۔ مکمل کرنے کے بعد پانی پر دم کر کے سر آپ نے اس پانی کو، کیونکہ ظاہری بات ہے تھوڑا سا ٹائم لگ گیا، پانی کافی حد تک ٹھنڈا ہو جائے گا، اگر نہیں ہوگا تو اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا ہونا دیں، یعنی کہ ہاتھ پر آسانی سے آ جائے، ہاتھ پر جلن نہ ہو، سڑن نہ ہو، آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ نے وہ تھوڑا سا پانی لینا ہے سر، وہ آپ نے سب سے پہلے تو آپ نے وہ والا پانی جو دشمن کا تصور بند ہے، اس پانی کو آپ نے ہاتھ پر ڈال کر اپنے سامنے والی سائڈ پر آپ نے اس کا چھینٹے لگانے۔ اب دیکھیں آپ پر اس نے کتنی طاقت سے عمل کیا ہے، یا جتنی آپ کو تکلیفیں آزمائشوں سے گزارا ہے اتنا آپ کے اندر تو جذبہ ہونا چاہیے نا۔ میں غصے کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، حالانکہ کرنا چاہیے تھا، لیکن میں کہتا ہوں کہ چلو آپ کے اندر وہ چیز تو، وہ کیفیت ہونی چاہیے نا، وہ آپ کے اندر وہ جتنا آپ کا جیسا رد عمل ہوگا
جیسے آپ کریں گے جو آپ کی نیت ہوگی ویسے جا کے اثرات پہنچیں گے۔ اب پانی آپ نے لینا ہے جی، پوری آپ نے طاقت کے ساتھ پورے زور کے ساتھ آپ نے پانی سامنے کی طرف پھینکنا ہے، پھر آپ نے پانی پیچھے کی طرف پھینکنا ہے، ترتیب غلط نہیں کرنی، سامنے کی طرف پھینکنا ہے پھر پیچھے کی طرف پھینکنا ہے، پھر اسی پانی کو آپ نے اپنی دائیں سائڈ پہ پھینکنا ہے، پھر اس کو آپ نے اپنی لیفٹ سائڈ پہ، پہلے رائٹ سائڈ پہ پھر لیفٹ سائڈ پہ، پھر آپ نے بائیں طرف پھینکنا ہے کھبے پاسے۔ اس طرح پھینکنے کے بعد آپ نے وہ جو پانی بچ گیا ہے وہ سر آپ نے ہوا میں اچھال دینا ہے، اس طرح پانی آپ نے ہوا میں اچھال دینا ہے، ٹھیک ہے۔ جب پانی ہوا میں اچھال رہے ہیں تو اس وقت آپ نے کہنا ہے جو مجھ پر کیا گیا ہے، جس نے مجھ پر کیا ہے میں اس کی طرف واپس لوٹاتا ہوں یا واپس لوٹاتی ہوں، میرے اثرات ختم کیے جائیں، ٹھیک ہے جی، سارے معاملات کو اس کی طرف واپس لوٹاتا ہوں۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کی نیت آپ نے اتنی آواز میں کرنی کہ آپ کے کانوں تک آواز آئے، سر یہ ایک دن کا عمل ہے، آپ کر لیں۔ بندے کہتے تھے کہ 10 سال سے ہماری دکانوں کی بندش ہے، کاروبار کی بندش ہے، پانی کے چھٹے لگائے، یقین مانیے بچے پہ نظر ہے، فلاں پہ ہے جی فلاں، میں کہتا ہوں ناممکن کام جو ان سے نا بندش کے حوالے سے، تعویذات کے اثرات کے حوالے سے، دشمنوں سے نجات کے حوالے سے، تو یقین مانے ایک دن کے اندر اس کا رزلٹ آپ کو ملے گا، 24 گھنٹوں کے اندر اندر۔ نیت صاف کر کے آپ عمل کریں، یقین کا عمل کر کے عمل کریں، کامیابی ملے گی۔ امید ہے کہ مکمل سمجھ آ گئی ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔